یہ کیا سیکھا ہے کے پی کے سے پی ٹی آئی نے جو کہ وہ پنجاب میں اس کو درست کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ آج پنجاب میں جب وزیر اعظم پاکستان آئے تو آپ کو پتا ان کا سب سے بڑا جو ایونٹ تھا وہ یہ تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کرنا تھا، جو کہ آج نہیں ہو سکا اور اس میں 40 ملکوں سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ خطاب نہیں ہو سکا، اوورسیز پہ سب سے زیادہ یہ شور ڈالتے تھے، ان سے کچھ نے نہ ملاقات ہوئی نہ خطاب ہوئی، گورنر صاحب جو ہے وہی نہیں خطاب نہیں، تقریب ہی کینسل ہو گئی نا، تقریب کینسل ہو گئی، تقریب ہی نہیں ہوئی۔ گورنر صاحب جو ہے گورنر ہاؤس میں انہیں زہرانہ دے کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اب کیا ایسے معاملات تھے کہ وزیر اعظم صاحب جو خود اوورسیز پاکستانیوں کے بڑے حق میں ہیں وہ انہیں اصل معاملہ یہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے وہاں پر 3 چیزوں پہ آج بریف ہوئی۔ ایک سب سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب سے پوچھا گیا کہ جناب یہ بتائیں کہ یہ جو ضمنی الیکشن تھا کھانے وال کا، اس پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ ایک وفاقی وزیر بھی ہے، کھانے وال سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پہ آپ کے ایک ایم این اے بھی ہیں، وہاں پہ آپ کے خود ذاتی طور پر سب سے زیادہ جو ترقیاتی فنڈ ہے نا وہ کھانے وال کو دیے گئے ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے کہا بھئی آپ آئیں ذرا کنٹونمنٹ بورڈ میں، گجرانوالہ میں جیتی تحریک انصاف چیئرمین کس کا بن گیا؟ لاہور کے اندر کنٹونمنٹ بورڈ جہاں پر ان کے ایم این اے خواتین ایم این اے جو ہے محسوس نشستوں پر 2 ہیں اور ایک سینیٹر جو ہے وہاں سے منتخب ہوئی تھی، اور اسی طرح ان کے لوگ وہاں پہ تھے، بے انتہا ترقیاتی کام کرائے وہاں پہ، سارا کچھ کیا۔ کنٹونمنٹ بورڈ تو انہی کا ہوتا تھا نا ڈیفینس میں کہ ان کے فیورٹ ترین ایریے ہیں، یہاں سے یہ ہارتے نہیں، کیوں ہارے؟ باقی سیالکوٹ میں کیا ہوا ان کے ساتھ؟ یہ ساری جب ان سے جواب طلبی ہوئی تو اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب کے پاس 3 رپورٹس تھی مختلف اداروں کی، وہ علیحدہ تھی اور باقی ان سے طلبی علیحدہ ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اب میں پنجاب میں کسی قسم کی رعایت نہیں دوں گا، یہ میں آپ کو بالکل مصدق، بڑے غصے میں تھے آج وزیر اعظم صاحب، اس لیے غصے کی وجہ سے ایک اہم ترین فنکشن بھی جو ہے وہ تقریب بھی کینسل ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آج ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اصل جو آج ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ کچھ ملتان سے تھے، کچھ ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ تھے، کچھ بکھر سے تھے، کچھ رحیم یار خان سے تھے، کچھ پھر آپ آ جاتے ہیں ادھر پوٹوہار سائڈ جو ہے وہاں سے تھے، کچھ سینٹر پنجاب سے تھے۔ یہ ان لوگوں سے ملاقاتیں کی گئی ہیں جو لوگ آئندہ بلدیاتی انتخابات میں جیت سکتے ہیں، جن کی کوئی سے ہے، جن کے کوئی روٹس ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ وہاں میں کس طرح جانا ہے، ان سے باقاعدہ ملاقاتیں کی۔ ان سے پوچھا گیا کہ اگر پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو ہم کس طرح جیتیں گے، ہم کس نیچے روٹ تک کیا کریں گے، ہمیں کہاں پہ اپنے اتحادیوں کی مدد کریں، کیونکہ ان بلدیاتی انتخابات کے نتائج پہ پھر اگلے الیکشن جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ 2023 کے جو انتخابات ہیں یہاں پر آپ گراؤنڈ پر کام کریں گے، آپ کے اپنے بندے آئیں گے، وہ کام کریں گے، تو شاید وہ آپ کو 2023 کے الیکشن میں ہمبار کر کے دیکھیں۔ اس لیے ان کو اب یہ تو کہہ رہے ہیں نا یہ جتنی مرضی جان چھڑائیں، ایک قانون موجود ہے، دسمبر میں تو مدت ختم ہو جائے گی نا۔ جی ہاں، پٹیشن بھی خارج ہو گئی بلدیاتی اداروں کے نمائندوں نے جو کی تھی کہ جہاں میں 2.5 سال کی مدت اور دی جائے، کیونکہ ہمارا ٹائم ضائع، وہ پٹیشن نہیں، لیکن وہ تو مدت ختم ہو چکی ہے نا دسمبر میں۔ جی دسمبر چل رہا ہے نا، دسمبر میں غالباً 3 یا 5 تاریخ کو شاید ابھی چند دن ہیں جی۔ اچھا وہ ختم ہوگی۔ اب اس کے بعد آپ بلدیاتی اداروں کو آپ نے ہر صورت میں الیکشن کرانا ہے، یہ سپریم کورٹ کا ایک حکم ہے۔ اب آپ ای وی ایم پہ چلے جائیں گے، مجھے ایک ذمہ دار شخص نے کہا، میں نے ان سے پوچھا جناب آپ نے یہ بل پاس کروا لیا ای وی ایم کا، بآسانی کروا دیا؟ تو اس نے مجھے ہنس کے نا پنجابی میں کہا، انہوں نے کہ انہوں نے الیکشن کرانا ہی کوئی نہیں، تو انہوں نے کہا ای وی ایم وچ پا دیو، نہ ای وی ایم ہوئے گی تو نہ الیکشن ہوگی۔ یہ مجھے پنجاب کے ایک ذمہ دار شخص نے مجھے لیکن ویسے اب ان الیکشن سے فرار جو ہے نہ تو یہ ممکن دکھائی دیتا ہے رانا صاحب، بالکل، کیونکہ الیکشن کمیشن کا بھی دباؤ ہے اور عدالت کا بھی دباؤ ہے، عدالت کا فیصلہ آ گیا ہوا ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب خود پی ٹی آئی بھی شاید اس کے پر آ گئی ہے، اس پر ڈسکشن شروع ہو گئی ہے، تیاری شروع ہو گئی ہے، تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی اب رائے فرار اختیار کر بھی نہیں سکتی، اسے بھاگ نہیں سکتی، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، آج یہ بھی ہوا ہے کہ دوبارہ جناب جہانگیر ترین سب سے رابطے کیے جائیں۔ اچھا، اگر ہم نے پنجاب میں الیکشن جیتنا ہے تو جنوبی پنجاب جو ہے، جنوبی پنجاب، اس میں جہانگیر ترین صاحب کو دوبارہ ایکٹیو کیا جائے، ان سے مشاورت کی جائے، ان کو اعتماد میں لیا جائے اور انہیں اپنے ساتھ رکھا جائے۔ جس پر مزے والی بات آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے تھوڑا سا ہلکا سا ناراضگی کا اپنی طرف سے اظہار کیا، عثمان گزار صاحب نے عمران خان صاحب کے سامنے یہ کہا کہ نہیں سر جی ہم ویسے جو اطلاع، لیکن اس پر وزیر اعظم نے کہا کہ آگے کھانے وال کا رزلٹ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ لوگ کتنے متحرک ہیں۔ پھر ایک وفاقی وزیر کو فون بھی کیا گیا اور ان سے کہا بھی گیا کہ کھانے وال کا الیکشن ہم کس طرح ہار گئے، وہاں پہ بھی گروپنگ تھی،
اچھا مزے والی بات ہے وہاں پہ بھی گروپنگ تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ سب سے زیادہ یہ آپ نے کہا تھا زرعی علاقہ ہے، وہ بہت انہوں نے فائدے دیے تھے، کچھ نہیں ہو سکا. تو خان صاحب آج خاصے سخت ناراض ہیں ان سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے ان کی طرف سے یہ تجویز آئی یا ان کو یہ تجویز دی گئی اور انہوں نے اس سے اتفاق کیا کہ جہانگیر ترین صاحب کو واپس شامل کیا جائے؟ بالکل. خان صاحب کو جو ایک رپورٹ آئی تھی نا، اس رپورٹ میں تھا کہ جنوبی پنجاب میں آج بھی سیاسی طور پر اگر آپ نے کوئی جیتنا ہے تو اس کے لیے جہانگیر ترین کو رکھا جائے. تو خان صاحب نے اس سے اتفاق کیا کہ ہاں یہ خان صاحب نے اس سے اتفاق کیا جی. اچھا یہ تو بہت بڑی خبر ہے. اور اتفاق کیا، اور دیکھیے گا آپ دیکھیں خان صاحب اگر یہ میری اطلاع تو یہ بھی ہے کہ بہت دنوں سے رابطے بھی تھے، اسی لیے جہانگیر ترین نے پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے نا ایک بڑا اچھا بیان دے دیا تھا. میری اطلاع تو ویسے جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ آدھے تیار ہیں، یعنی مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ان کو آفر کی جائے اور ان کو صلح کا ہاتھ بڑھایا جائے ان کی طرف تو جہانگیر ترین صاحب یہ ہاتھ فوری طور پر ہاتھ ملا لیں گے، اس کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، اس ہاتھ کو جڑلائیں گے نہیں. تو میری اطلاع تو یہ ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ایک بات رہ گئی کہ آج کی جو بڑی امپورٹنٹ تقریب تھی یہ کینسل کیوں ہوئی عمران صاحب؟ کیا وجہ ہوئی؟ کیا اس کو کینسل کیوں کر دیا گیا؟ میرے پاس اطلاع یہ ہے اور میری اس والے سے ان کے ذمہ دار شخص بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ تقریب بالکل ہونی تھی لیکن گورنر پنجاب صاحب کو پہلے چاہیے تھا کہ وہ شیڈول دیکھ لیتے کہ جو وزیر اعظم صاحب کا شیڈول ہے کیا اس میں وہ 3 سے 4 گھنٹے ہیں. اس نے کہا وہاں پہ صرف وزیر اعظم صاحب نے تقریر کرنے نہیں آنا تھا، اوورسیز پاکستانی آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بات کرنی تھی، ان کے ساتھ بیٹھنا تھا، ان کے ساتھ تمام معاملہ دیکھنے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے 2 سے 3 گھنٹے انہوں نے کہا جی ہمیں شیڈول جو ہے اس میں ابھی یہ نہیں تھا، اچانک کہا گیا کہ جناب اوورسیز پاکستانی آئے ہوئے ہیں اور آپ نے ان سے ملنا ہے. لیکن میرے پاس جو اطلاع وہ یہی ہے کہ وزیر اعظم سے سخت نالا تھی. صحیح ہے. چلیں بہرحال ایک جو ہے نا وہ مارکیٹ کی خبر اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو نئے اوورسیز کمیشن کے سربراہ مقرر ہوئے ہیں حال ہی میں، وسیم نامے صاحب کو ہٹا کر جن کو طارق محمود الحسن صاحب کو لایا گیا، اس پر پارٹی کے اندر سے کچھ تحفظات تھے اور شدید تحفظات تھے، اور وہ خان صاحب تک پہنچے اور ہائر جو لیڈرشپ ہے ان تک پہنچے. تو اس سے آج یہ خدشہ تھا کہ یہ تقریب بدمزگی کا شکار ہو جائے گی. تو ایک ریزن، مختلف ریزنز میں ایک آپ بتا رہے ہیں، ایک ریزن یہ بھی ہے کہ بالکل ہو سکتی ہے اس تقریب کو ملتوی کر دیا گیا. تو یہ ابھی طارق محمود الحسن صاحب جو ہے ان کے معاملات کو سیٹل ہونا شاید، کیونکہ ابھی تک ان کو مزاحمت کا سامنا ہے. اور یہ ویسے پی ٹی آئی میں عجیب و غریب چیزیں ہیں کہ ایسے اچانک تبدیلی کی جاتی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہوا ہے. اب جیسے رامے صاحب کو خود پتہ نہیں تھا کہ میں آج ہٹایا جا رہا ہوں. پنجاب میں جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ کئی دفعہ ایسے ہٹا دیے جاتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں ہٹایا جا رہا ہوں. پچھلے دنوں حسان خاور صاحب کی خبر چل گئی کہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور ان کو خود پتہ نہیں تھا کہ میرے لیے یہ ہو گیا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر شاید پی ٹی آئی کے ایک مزاج کا بھی حصہ بن گیا ہوا ہے. ویسے تبدیلی سے مجھے یاد آیا ڈی جی نیب بھی تبدیل ہو گئے ہیں اور ایک ڈی جی نیب لاہور آ گئے ہیں، وہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں وہ تو ایک محکمانہ چلتا رہتا ہے، اور وہ یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیب ایک واحد ادارہ ہے جس میں تبدیلی بہت دیر بعد ہوئی ہے. باقی تمام اداروں کے اندر تبدیلیاں اس طرح موسم سے زیادہ جلدی میں ہوتی تھی، لیکن بلکہ تبدیلیاں اس طرح ہوتی تھی اتنی دیر میں نوٹ تبدیل نہیں ہوتا جتنی. لیکن اس میں سگنیفیکنٹ بات یہ ہے کہ جو ڈی جی نیب لاہور لائے گئے ہیں ان کا نیب میں سرو کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اور وہ ایک یعنی چند ہفتے پہلے وہ اپوائنٹ ہوئے ہیں کانٹریکٹ پر 1 سال کی، اور وہ آج ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے. آج وہ میری خبر کے مطابق لاہور پہنچ گئے اور میری خبر کے مطابق صبح وہ آفس پہنچ رہے ہیں، اور ان کا اس پوسٹ پر کام کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے. اور پلس یہ کہ وہ خیبر پختونخوا سے آئے ہیں. تو خیبر پختونخوا پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری ویسے بڑے ایکٹیو ہیں، تو کافی لوگ کڑیاں ملا کر جب دیکھتے ہیں تو چیزیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال ابھی چونکہ اس پر ہم حتمی طور پر کچھ کہہ نہیں سکتے. یہ نواز شریف صاحب، ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں رانا صاحب کہ لاہور آ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یا سر میں اس پہ بیٹ لگانے کے لیے تیار ہوں، اور میں آپ کو بڑا مصدقہ یہ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف 2022 میں بھی نہیں آ رہے. اچھا لیکن آپ بھی پروگرام کرتے ہیں، آپ کے پاس بڑی انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن میں بھی آپ کو یہ بالکل یہ بیٹ لگانے کے لیے تیار ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب تک ان کا سیاسی موسم اور سیاسی درجہ حرارت ان کی مرضی کا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ پاکستان نہیں آئیں گے.